لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو اور تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ علق ہے اور دوسرا اس کا نام سورہ اقرأ بھی ہے، اس کے دو نام ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو 5 آیتیں اس کی تلاوت کی گئی، تو سب سے پہلی وحی اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، یہی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ مدثر، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے نازل ہوئی۔ تو ان 3 صورتوں کے درمیان ترتیب یہ بتائی جاتی ہے کہ بس سب سے پہلے وحی تو یہی 5 آیتیں جو بھی تلاوت کی گئی وہی نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے وحی یہی ہے۔ اور جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو مکمل پوری جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور جو سورہ مدثر کے بارے میں کہا جاتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ یہ بھی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تو یہ اس وقت ہے جبکہ یہ پہلی آیت ہے، یعنی 5 آیتیں جو سورہ علق کے بھی پڑھی گئی، یہ حضرت جبریل علیہ السلام جب لے کر آئے اور جب ان کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سنا کر گئے، واپس تشریف لے گئے، اس کے بعد کئی مدت تک، کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر، یہ وہ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ تو ان 3 صورتوں کے درمیان یہ ترتیب بتائی ہے مفسرین نے۔ یہ سورہ علق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دادا کرتے ہیں عبد المطلب، ان کی تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور جتنے بھی عرب حضرات ہیں یہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، ان سے ساری یہ اولاد نسل در نسل چلی۔ یہ سارے عرب حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ جو عرب حضرات تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دیا تھا اسی پر وہ عمل کرتے تھے، اسی دین کو اپنے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بیتتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، یہ لوگ اس دین سے دور ہوتے گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس میں تحریفات کر ڈالی، اور ان کی یہاں تک بات پہنچ گئی کہ وہ بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن اس کے بعد جو اختیارات ہے، یعنی
بیماری سے شفا دینا، روزی کا دینا، اولاد کا دینا، یہ انہوں نے مخلوقات کو مان رکھا تھا، بتوں کو مان رکھا تھا کہ فنا بت ہے وہ اولاد دیتا ہے، فنا بت ہے وہ روزی دیتا ہے، فنا بت ہے وہ شفا دیتا ہے، بیماری کو اچھا کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے 360 بت بنا رکھے تھے بتوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ان چیزوں سے بری کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان چیزوں سے دور تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نبوت سے پہلے بھی ان باتوں سے منع کرتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ بھائی جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس پتھر کو تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بت کی شکل دی، مورتی کی شکل دی، وہ تم کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ خود اڑا نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو تم نے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ تم کو کیسے نفع پہنچائے گی، کیسے اولاد دے گی، کیسے روزی دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے اس سے بری تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے بھی۔ دھیرے دھیرے زمانہ بیتتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلیٰ اخلاق ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک اور برتاؤ کرتے تھے کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، تو تجارت میں بھی لوگوں کے معاملہ کے اعتبار سے بڑی صفائی رکھتے تھے، نہ کسی سے کوئی معاملہ لین دین میں نہ کوتاہی ہوتی تھی، بلکہ تو اسی اخلاق کو دیکھ کر لوگ آپ کو صادق الامین کہنے لگے۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر جب پتھر رکھنے، حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو مٹایا کہ لوگوں نے تلواریں نکال لی تھی، حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھنے کے لیے آپس میں خاندان والے لڑنے لگ گئے تھے، قبیلے والے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح میں جو سب سے پہلا شخص آئے گا اس کے ذریعے سے اس پتھر کو رکھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے سب سے پہلے جب داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول فرما کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، اور چادر منگوا کر جو بڑے بڑے سردار تھے چاروں کونوں پر پکڑوا کر حجر اسود کو اس میں رکھا گیا، اس کو اٹھایا گیا، پھر اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر نصب کر دیا، چپکا دیا۔ تو یہ ایسے اخلاق تھے کہ لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بڑی شریف گھرانے کی عورت تھی، اور اس کو زمانے جاہلیت میں طاہرہ کہا جاتا تھا، بڑی مالدار بھی تھی، اور اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں پشت کے خاندان میں ان کا نسب ملتا ہے، تو بڑی مالدار تھی۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جتنے بھی قریش جب تجارت کے لیے نکلتے تھے، جتنے قافلہ ہوتا تھا تو ان تمام قافلہ والوں کا سامان ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا سامان ایک طرف ہوتا تھا۔ ان تمام کے جتنا سامان ہوتا تھا اکیلے ان خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان اتنا ہوتا۔ اللہ نے ان کو بہت مال و دولت دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مال دیا کہ آپ میرا مال لے کر جائیے، تجارت کیجئے، جو منافع ہوگا، جو معاوضہ ہوگا میں آپ کو اس کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تجارت کے مال کو لے کر ان کی تجارت بھی کی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سامنے سے پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی، اور جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں، یہ ساری کی ساری ایک حضرت ابراہیم کے علاوہ جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، تمام کی تمام اولاد یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد جیسے جیسے معاملہ بڑھتا گیا، عمر بڑھتی گئی، زندگی گزرتی گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وحی کی شروعات سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ باتیں بتائی گئی کہ وہ باتیں صبح کو جو خواب میں دیکھتے تھے صحیح ہو جاتی تھی، جو باتیں خواب میں دیکھی صبح میں وہی باتیں سامنے ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے کر کے 6 مہینے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40.5 برس کی ہو گئی۔
تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ آپ تنہائی کو اختیار کریں، خلوت گزینی، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی طرف متوجہ رجوع اللہ کرے اور اللہ کی طرف لو لگائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا۔ غار حرا یہ جبل نور کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک گفا غار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ کے دادا بھی کبھی کبھی تنہائی کے اندر اس غار کے اندر چلے جاتے تھے اور وہاں بھی عبادت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر تنہائی اختیار کرتے کہ لوگوں سے دور ہو کر اللہ کی عبادت کرے، بندگی کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی نماز تو نازل نہیں ہوئی تھی، نماز کا حکم تو معراج کے موقع پر نازل ہوا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف لوگوں سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کی تھی اور اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دھیان لگاتے تھے، رجوع اللہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو اللہ رب العزت نے جو عبادتیں ان کو دی تھی، جو احکامات ان کو دیے تھے، اللہ رب العزت نے وہ عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی تھی کہ یہ عبادت کرو۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع اللہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اسی طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کا توشہ لے کر چلے جاتے غار کے اندر، کھانے پینے کی چیزیں لے کر گئے، 10-15 دن ہوئے واپس تشریف لائے، گھر والوں کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا، دل میں جذبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واپس توشہ تیار کر دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں تشریف لے جاتے، غار میں جا کر وہاں اللہ کی طرف عبادت کرتے، رجوع کرتے۔ اسی طرح 1 مہینہ ہونے آیا تھا، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ غار حرا میں اس طرح کی خلوت گزینی 1 ماہ، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں یہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک مہینہ ختم ہونے ہی آیا تھا کہ آپ گھر تشریف ہی لا رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے بھینچا، دبایا، اتنا زور سے بھینچا اور اتنا زور سے دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گئی، واپس چھوڑ دیا، واپس کہا اقرأ، پڑھیے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھینچا، دبایا اور واپس چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ وہی پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا۔ تیسری مرتبہ دبایا اور بھینچنے کے بعد چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اب یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ پیش آ گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ سچے خوابوں کے ذریعے سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اب یہ جو آیتیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ رب العزت مجھے نبوت کا تاج میرے سر پر پہنانے جا رہے ہیں، نبوت مجھے عطا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس نبوت کے بوجھ کو میں کیسے ادا کر سکوں گا؟ ادھر میری قوم جو ہے، جو بتوں کی عبادت کرنے والی، اتنی گندگیوں کے اندر، برائیوں کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو برسوں تک ان کی لڑائیاں چلتی تھی۔ میں اکیلا کیسے ان لوگوں کو اللہ کے احکام پہنچا سکوں گا؟ اس بوجھ نبوت اور نبوت کے بوجھ کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا۔ وہاں سے فوراً غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، گھر آ کر سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر ہو رہا ہو، مجھے چادر ہو رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا، کبھی طاری ہو گئی تھی، چنانچہ چادر اڑائی گئی۔ جب آپ کی کیفیت نرم ہوئی، آپ کا یہ بخار اور حالت جب نرم ہوئی، ختم ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا بات ہوئی؟ آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کو بخار ہو گیا، کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرے پاس ایک فرشتہ نما ایک انسان آئے اور انہوں نے مجھے
حضرت جبریل علیہ السلام جو آئے تھے وہ بعض کہتے ہیں کہ کسی انسان کی شکل میں آئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ اپنی اصلی شکل میں آئے تھے، اور مجھے سامنے یہ باتیں پڑھ کر سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں میرے سامنے پڑھ کر سنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنانے کے بعد کہا انی اخاف علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا مجھے خوف اور ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ امی عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ گھبرائیے نہیں ڈریے نہیں۔ اب خوف کس بات کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈر اور خوف اور جو آپ کے اوپر جو لرزہ طاری ہو گیا تھا وہ اس بات کا تھا کہ میں اکیلا اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکوں گا، اس لیے کہ جو میری قوم ہے تو مجھے صادق الامین کہہ رہی ہے، لیکن ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، وہ بتوں کو پوجنے والی ہے، ان کو میں اللہ کی وحدانیت کو کیسے بتاؤں گا، میرے سے یہ بوجھ، اللہ نبوت کا بوجھ مجھ سے کیسے ادا ہو سکے گا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا بوجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھاری سمجھ رہے تھے، اور اس بات کا ڈر اپنے اوپر سمجھ رہے تھے۔ اس کے متعلق بہت سی باتیں لکھی گئی ہے، لیکن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ڈر اور خوف تھا اس بات کا تھا کہ میری قوم میری باتوں کو مانے گی کہ نہیں مانے گی، اس بات کا ان کو خوف، اور میں اکیلا کیسے کر سکوں گا، یہ ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکوں گا، میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، امی ہوں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ڈر ہے، تو ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو وہ پہلے اس انجیل کی پڑھی ہوئی تھی، کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ بھائی جو آدمی اچھے کام کرتا ہے تو اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کو بیار و مددگار نہیں کرے گا۔ فوراً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے، کیا کہا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بات ڈالی گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو نکاح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا جو اللہ کی طرف سے انتخاب تھا، چنانچہ فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں کریں گے، اللہ کبھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے وہ دلیل بھی بتا رہی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اس بات کی دلیل اس طرح پیش کر رہی ہے کہ اللہ آپ کو رسوا کیوں نہیں کریں گے، اللہ آپ کو بے یار و مددگار کیوں نہیں چھوڑیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، کیوں؟ انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، اور وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ تو کمائی کرتے، وتکسب المعدوم، اور آپ مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ تو کما کر ان کو دیتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی، پہلا بیان کیا؟ انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسری وتحمل الکل، اور آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نمبر 3 وتکسب المعدوم، اور جو مقروض ہے جن پر قرضہ ہوتا ہے آپ ان کے لیے کما کر ان کو دیتے ہیں۔ چوتھی آپ کی خوبی بیان کی وتکری الضیف، آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پانچویں آپ کی خوبی اور اچھائی یہ بیان کی وتعین علی نوائب الحق، کہ آسمانی مصیبت کبھی آ پڑی، زمینی مصیبت اگر کسی پر آ پڑی ہے تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو شخص اس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہو، اللہ کے بندوں کی مخلوق کی مدد اس طرح کرتا ہو، اللہ رب العزت ایسے شخص کو رسوا نہیں کریں گے، ایسے شخص کو بے یار و مددگار نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر تو یہ صفات ہے۔ یہ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کے ذریعے سے انہوں نے تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نبوت ہے، اللہ کے آپ کو مدد کریں گے۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اب عرب جو تھا، عرب کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے پاس ان کے سامنے یہ معاملہ سنائے تو اور آپ کو تسلی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسلی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس جاتی ہے۔ یہ ورقہ ابن نوفل یہ بھی پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے شام چلے گئے، اور یہ انجیل کے عالم تھے، انجیل کو عربی زبان میں اس کا ترجمہ لکھتے تھے اور اس کے عالم بنے تھے، اور یہ بتوں کے بیزار ہو کر، بتوں سے توبہ طائب ہو کر انجیل پڑھتے تھے، انجیل کے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کے گئے، اس وقت ان کی عمر بہت ہو چکی تھی، برے ہو چکے تھے، اور عمر زیادہ ہونے کی بنا پر ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ چچا زاد بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اس وقت 40 برس کی تھی، اور یہ عمر میں زیادہ تھے، اس لیے آج کل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چچا کیسے ہو، انکل کیسے ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ چچا زاد بھائی آپ کے بھتیجے کی بات سنیے۔ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے غار ہرا کا پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں خلوت گزیری میں تھا، ایک فرشتہ اس طرح ایک شخص آیا اور انہوں نے میرے سامنے اس طرح بات قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ تو فوراً وہ ورقہ ابن نوفل بول اٹھے کہ اوہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، یعنی یہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے رسولوں کے پاس بھی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے آگے یہ بات کہی کہ بخدا اگر میں اس وقت نوجوان ہوں گا اور اس وقت میں طاقتور ہوں گا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، جب کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، آپ کے شہر سے آپ کے وطن سے آپ کو نکال دیں گے۔ جب یہ جملہ یہ باتیں ورقہ ابن نوفل نے کہی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولو تھے او مخرجی ہے، کیا میری قوم مجھ کو میرے وطن سے نکال دے گی؟ ہاں، ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں، کہ جو بھی آپ کی طرح کی دعوت لے کر آیا، وحدانیت کی لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلانا، لوگوں جس نے بھی شروع کیا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی طرح، تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ اس طرح دشمنی کی، اپنے وطن سے اپنے شہر سے ان کو نکال دیا۔ تو میں اس وقت اگر زندہ رہوں گا تو میں ضرور بھی ضرور آپ کی مدد کروں گا، اور میں اگر نوجوان ہوتا تو میں ضرور بھی ضرور آپ کی ابھی بھی مدد کرتا۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر تشریف لے آئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلی آیت وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک بطور معجزہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے، لوگوں کو دکھلانا چاہتے تھے کہ ایک شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، لیکن ہم ان کے اوپر ایک ایسا قرآن نازل کریں گے، ان کی زبان مبارک سے ایسی باتیں نکلوائیں گے، ایسے علوم نکلوائیں گے کہ جن کے علوم کے سامنے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے علماء دنگ رہ جائیں گے۔ ان کے علوم ایسے ہوں گے کہ لوگ کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے جائیں گے، لیکن ان کی باتوں کی کوئی تفسیر اور حقیقی حق ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ بطور معجزہ کہ آپ کو امی رکھا گیا۔ اور تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امی رکھنے کی اور بھی بہت ساری وجہ لکھی ہے، لیکن یہ بات لکھی ہے کہ امی رکھنے کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ کے کہ نہ لکھنے پڑھے ہوئے باوجود بھی آپ پر یہ کلام اتارا جائے گا، یہ کلام ایسا ہوگا کہ جس کی کوئی مثال قیامت تک پیش نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیچا اور دبایا، اس کی کیا وجہ تھی، انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ کوئی رات ایسی یاد نہیں تو نے بھوکا سلایا ہو، کوئی دن ایسا یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، تو طرح طرح کی قسم قسم کی نعمتیں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، تو نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا۔ اللہ حقیقت میں ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے نافرمان ہیں، لیکن آخر تیرے ہی تو بندے ہیں نا۔ اللہ اپنی اس پیشانی کو تیرے سامنے تو جھکاتے ہیں نا، اللہ تیرا نام لیتے ہیں، تیرے نبی کا نام لیتے ہیں۔ یا اللہ تو اب محض اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دین کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو انجانے میں کیے ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، تمام دوست احباب مومنین مومنات تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے محبین کی بال بال مغفرت فرما، کروت کات ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آج وہ منو مٹی کے نیچے ہم کو بھی اسی طرح ایک دن جانا ہے، اللہ اس وقت تک آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، دنیا بھگتے بھگتے جانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما، جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے ان کے نیک اور صالح جوڑے کا انتظام فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے اپنے خزانوں سے ان کے رشتوں کی تکمیل کے فیصلے فرما، اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے اپنے خزانے سے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، بہت سارے بیمار سے جو کئی دنوں سے ہسپتالوں کے اندر ہے، یا اللہ ان کو بہت جلدی شفا عطا فرما کر اپنے گھر پہنچا دے، اللہ ہمیں تیری نعمتوں کی شکر گزاری عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنتوں کو جان پر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پانچوں نمازوں کو صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اولادوں کو ایمان کامل عطا فرما، عقائد حقہ عطا فرما، اخلاق حمیدہ سے نواز دے، اخلاق رذیلہ سے پوری حفاظت فرما، برے اخلاق سے، برے ماحول کے برے اثرات سے، برے کردار سے، بری صحبتوں سے ہمارے اولادوں کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، جہاں کہیں بھی تیرے دین کا کام ہو رہا ہے، جن شکل و صورتوں میں ہو رہا ہے تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، اللہ تمام جگہوں کی تو پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، محبت پیدا فرما، اللہ شریعوں کی شرارتوں سے، دشمنوں کی دشمناوتوں سے، حاسدین کے حسد سے، اللہ تیرے دین کے کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ ایمان والا جہاں کہیں بھی ہے اس کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خود کو حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ تو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لینا، یا اللہ روضہ اقدس کے اوپر صلاۃ و سلام نذرانہ کا پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، صلاۃ و سلام کا نذرانہ اللہ پیش کرنے کے لیے ہماری حاضری کو قبول فرما لے، یا اللہ بہت جلدی ہم کو حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے بنا چاہیے بنا نصیب فرما، اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔